السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله مولانا العظيم۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 4 آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ یہ 4 آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 63، 64، 65 اور 66۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کچھ کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو، تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل اور خوار بندر بن جاؤ، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے متعلق کچھ باتیں بیان فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بھی کہلاتی ہے، اور ان کا سلسلہ جو پہنچتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام پر پہنچتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا اور بیان کیا گیا تھا۔ ان میں سے سب سے پہلی آیت 63 نمبر میں اللہ نے بیان فرمایا: اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا لیا، کھڑا کر دیا۔ تو طور پہاڑ کون سا پہاڑ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اور جیسا کہ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ طور پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ اس پہاڑ کو جو ہے طور پہاڑ کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بعض مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر وہ پہاڑ جو کچھ اگائے، جس پر ہریالی اگے، سرسبز اور شادابی اگے، اس کو جو ہے طور پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے، سریانی زبان میں ہر پہاڑ کو طور پہاڑ کہا جاتا ہے، مگر راجح قول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس پہاڑ پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی تھی،
اس میں اللہ رب العزت نے کچھ احکام بیان فرمائے تھے جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو دینے کے لیے کہا تھا اور اس پر عمل کرنے کے لیے کہا تھا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ تورات کی تختیاں بنی اسرائیل کو پیش کی، اپنی قوم کے سامنے پیش کی اور یہ کہا کہ دیکھو ان تختیوں میں جو بھی ہے اس پر عمل کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. تو بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ دیکھو جس طریقے سے تجھ سے اللہ رب العزت نے کلام کیا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت اگر ہم سے کلام کریں گے تو ہم جو اس کو مان لیں گے کہ واقعی اب اللہ کے پیغمبر ہیں، واقعی اللہ نے آپ سے کلام کیا ہے، واقعی اللہ رب العزت نے حقیقت میں آپ کو کلام عطا فرمایا ہے، یہ تختی عطا کی ہے، یہ احکام ہمارے لیے عطا کیے ہیں. کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے ضدی قوم تھی اور آج کے زمانے میں بھی ضدی قوم ہے، حق بات کو تسلیم نہیں کرتی. یہ ان کا پرانا دستور ہے، عہد کو توڑنا اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنا اور اسی طریقے سے جو اللہ کے حکام کو توڑنا، یہ ان کا شروع سے جو ہے پیشہ رہا ہے، یہ ان کا معمول رہا ہے. تو جب بنی اسرائیل نے یہ بات کہہ دی تو اللہ رب العزت کو جو ہے نا بڑی ناراضگی ہوئی کہ میں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیا، یہ میرے پیغمبر پر ایمان و یقین نہیں رکھتے. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، جیسا کہ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فلسطین کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کو اوپر اٹھانے کے لیے کہہ دیا. فرشتے نے اوپر اٹھا لیا اور اس پہاڑ کی لمبائی چوڑائی 1 فرسخ کی مقدار تھی، کیونکہ ان کا لشکر بھی جو ہے اتنے ہی علاقے میں تھا. اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے بنی اسرائیل کا لشکر جو ہے نا بہت بڑا تھا. اور 1 فرسخ جیسا کہ فیروز اللغات میں یہ بات کہی گئی ہے کہ فرسخ جو ہے 3 میل سے زائد کے فاصلے کو کہا جاتا ہے. تو اتنا بڑا پہاڑ اوپر اٹھا لیا اور اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو اگر مانتے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا. تو بہرحال پہاڑ کو اوپر اٹھا لیا گیا اور ان کے پیچھے جو ہے نا سمندر اللہ رب العزت نے کر دیا اور آگے سے جو ہے نا آگ کو کر دیا. اب وہ فوراً جو ہے نا سجدے میں چلے گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا اوپر تو پہاڑ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اوپر سے پہاڑ گر جائے اور پیچھے سے سمندر میں جو ہے نا گر جائے، کہیں ایسا نہ ہو اور آگے سے جو ہے نا آگ ہم کو نہ جلا دے. تو مارے ڈر کے جو ہے نا سجدے میں گر گئے. اب اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ اس کتاب کو پکڑ لو اور تم پر میں نے عہد کو لازم کر لیا ہے کہ تم اسے ضائع نہیں کرو گے. تو بہرحال بنی اسرائیل اللہ کے سامنے سجدہ توبہ کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور تورات کو مضبوطی سے انہوں نے پکڑ لیا. اب جیسا کہ جو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل نے جب سجدہ کیا تو سجدہ جو ہے نا پیشانی کے ایک طرف کے حصے پر کیا، آدھے یعنی چہرے سے سجدہ کیا اور آدھے چہرے سے جو ہے نا ایک آنکھ سے اوپر کی طرف دیکھنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہاڑ ہمارے اوپر گرنے لگے. تو تب سے جو ہے نا آج تک یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل جب سجدہ کرتے ہیں، یہ اہل کتاب جب سجدہ کرتے ہیں، یہودی سجدہ کرتے ہیں تو آدھے چہرے سے سجدہ کرتے ہیں. اور بنی اسرائیل نے اس وقت میں کہا کہ یہی وہ سجدہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہماری حفاظت کی، ہم کو جو ہمارے اوپر رحم فرمایا اور اللہ رب العزت نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا. یہ سجدہ مقبول سجدہ ہے. تو اللہ رب العزت نے اس وقت میں ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایمان کو پیدا فرما دیا تھا
تو انہوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ ایمان کے ساتھ میں کیا تھا، بشاشت کے ساتھ میں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے جو ہے نا جبری سجدہ کیا تھا، مجبور ہو کر کے جو ہے نا سجدہ کیا تھا، اور ان کے دل جو ہے نا مطمئن نہیں تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے جو ہے ایمانی کیفیت کے ساتھ میں، ایمان کے ساتھ میں سجدہ کیا۔ اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی ایمانی کیفیت کے ساتھ میں اور اللہ رب العزت کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور دل سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا یقین ہمارے دل کے اندر ہو اور اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ ہو، تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم فرمائیں گے، ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے یہ کہا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ تم جو ہے جو کچھ اس میں موجود ہے تورات میں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ یا پرہیزگار بن جاؤ، یا تم جو ہے نا بچ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قتادہ اور حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کے ساتھ میں اور محنت کے ساتھ میں پکڑو، مجاہدے کے ساتھ میں، یعنی جب کتاب کو تم اپنے پاس میں لو تو اس کے احکام پر محنت کرو، کوشش کرو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس پر عمل کرتے ہوئے۔ تو یہ صرف حکم جو ہے نا ان کے لیے نہیں تھا، آج قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے، تو قرآن کریم کے متعلق امت محمدیہ کو بھی یہی حکم ہے۔ اس کی تفصیلی گفتگو اس سلسلے میں اب حضرات کے سامنے کچھ دیر کے بعد میں کروں گا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نیت کے ساتھ میں اور اخلاص کے ساتھ میں، صدق دل کے ساتھ میں، سچے دل کے ساتھ میں اس کتاب کو پکڑ لو اور اس میں جو کچھ احکام ہے ان پر عمل کرو۔ اور بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو کچھ اس میں ہے اس میں غور و فکر کرو اور اس کے اوامر پر عمل کرو اور نواہی سے بچنے کی کوشش کرو، نواہی سے رک جاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے جو وعیدیں اس میں بیان فرمائی ہے ان وعیدوں سے ڈرو، اور جو وعدے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے ان وعدوں پر یقین رکھو۔ دیکھو اس آیت کریمہ کا مقتضا تو یہ ہے کہ بندہ صرف کلام اللہ کی تلاوت نہ کرے، بندہ صرف جو ہے ترتیل کے ساتھ میں، تجوید کے ساتھ میں نہ پڑھے، بلکہ کلام اللہ کو، یہودیوں کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ جب بندہ اللہ کے کلام کو پڑھے، تورات کے بارے میں یہودیوں کو حکم تھا، اور ہم مسلمانوں کو قرآن کریم کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں حکم ہے کہ اس کی تلاوت بھی کرو، تجوید کے ساتھ میں، ترتیل کے ساتھ میں، حروف کی ادائیگی کے ساتھ میں، اور اس کے معانی پر غور و فکر کرتے ہوئے پڑھو۔ اس کا مقتضا تو یہ ہے کہ ساتھ میں اس کے احکام پر عمل کرو۔ قرآن کریم کے حقوق میں سے ہے، ایک قرآن کریم کا حق تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، دوسرا حق تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ میں پڑھو، حروف کی ادائیگی کے ساتھ میں پڑھو، اچھی آواز کے ساتھ میں پڑھو، اور تیسرا حق تو یہ ہے جو سب سے مقدم ہے، گنتی کے اعتبار سے تو جو ہے نا سب سے آخر میں ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے سب سے پہلے ہے کہ تم جو اللہ کے احکام پر عمل کرو۔ صحیح ابن حبان میں ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمائی ہے،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا القرآن شافع مشفع، قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول کی گئی ہے، وما حل مصدق، اور اس کا جھگڑا بھی تسلیم کیا گیا ہے، قرآن کا جھگڑا بھی تسلیم کیا گیا ہے، قرآن کی شفاعت بھی تسلیم کی گئی ہے۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، کہ جو شخص قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھتا ہے، یعنی جو اس کے مقتضا پر عمل کرتا ہے، یہ قرآن کریم اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقتہ الی النار، اور جو شخص قرآن کریم پر عمل نہیں کرتا، پس پشت ڈال دیتا ہے، تو یہ قرآن کریم اس کو جہنم کے اندر گرا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اور آپ قرآن کریم کو عمدگی کے ساتھ میں، تجوید کے ساتھ میں، ترتیل کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کریم کے احکام کو سمجھنا اور احکام پر عمل کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ تو اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن کریم میں بیان فرما دیا۔ ابن عیینہ کا قول ہے کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، کہ انہوں نے اللہ کی پشت کو، بنی اسرائیل نے، یہود نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام پر اللہ کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے جو نا ان کے متعلق وعید بیان فرمائی اور ان کے لیے سزائے بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہے نا اس کی ناراضگی بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا روزہ اور قرآن کریم کل قیامت کے دن یعنی شفاعت کریں گے۔ روزہ یہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اس شخص کو، روزہ رکھنے والے کو، دن بھر جو نا بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس شخص نے اپنے خواہشات کو دبا دیا اور تیرے احکام پر عمل کرتا رہا، یہ غیبت سے رکا رہا، چغل خوری سے رکا رہا، اور اس نے تیرے احکام کو پورا کیا، اور کھانے پینے سے رکا رہا، اور اسی طریقے سے جو ہے نا یعنی جو بھی اس کے اور تقاضے تھے دنیا کے اعتبار سے، ان سے بھی جو ہے نا یہ رکا رہا، جس سے تیرے نبی نے منع کیا تھا، ان سے یہ رکا رہا، اے اللہ اس کی شفاعت قبول، اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ رب العزت روزے کی شفاعت بندے کے حق میں قبول فرمائیں گے، اور قرآن کریم اللہ کے یہاں شفاعت کرے گا کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ راتوں میں اٹھ کر کے نمازیں پڑھا کرتا تھا، تہجد پڑھا کرتا تھا، یہ راتوں میں اٹھ کر کے جو ہے نا یہ وضو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، جیسا کہ اللہ نے ایک مقام پر قرآن کریم میں غالباً 19ویں پارے میں بیان فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے راتوں کو گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو بندے کی تو یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرآن کریم شفاعت کرے گا، قرآن کریم کی شفاعت جو ہے نا قبول ہوگی۔ تو جو بندہ اللہ کی کتاب پر، اللہ کے کلام پر، اللہ کے کلام میں جو احکام موجود ہیں ان پر عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی بچا لیتے ہیں اور آخرت کی پکڑ سے بھی، یعنی آخرت کے عذاب سے وہ بچ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے نا معاصی سے ہلاکت ہونے سے، گناہوں کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ جانے کی وجہ سے بچ جاتا ہے، اور صحیح عمل کرنے کی وجہ سے آخرت کے عذاب سے بھی اللہ رب العزت اس کو بچا لیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین،
پھر تم جو ہے اس کے بعد پھر گئے، یعنی آیت کو پورا کرنے سے تم نے منہ پھیرا. بس اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو البتہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کا فضل جو ہے نا مہلت دینا ہے. اللہ نے مہلت دے دیا، عذاب کو اللہ نے مؤخر کر دیا، تم نے اللہ کے سامنے سجدہ کر دیا. آج بھی جو ہے نا اللہ رب العزت کے احکام پر ہم عمل کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے نا ہم کو عذاب سے بچا لیں گے. اور اس کی رحمت کیا ہے؟ اس کا رحمت اور اس کا فضل یہ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود، یعنی تمہارے سامنے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہے. اب یہاں سے یہ جو ہے نا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے مدینہ کے بنی اسرائیل کو یہ بیان فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے بنو قریظہ، اے بنو قینقاع، اے بنو نذیر، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان میں موجود ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے لکنتم من الخاسرین، تو البتہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اس آیت کریمہ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دریا کے ایک کنارے پر ایک شہر آباد تھا، اور اس شہر میں تقریباً 70,000 بنی اسرائیل موجود تھے. 70,000 بنی اسرائیل، 17,000 نہیں کہہ رہا ہوں میں، 70,000 بنی اسرائیل موجود تھے. ان پر اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام فرما دیا تھا، اور ان کی آزمائش کے لیے یعنی جتنی بھی مچھلیاں تھی دریا کے اوپر جمع ہو جایا کرتی تھی، اور ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا. لیکن ان کی آزمائش کے لیے، ان کے امتحان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا، ہفتے کے دن دریا کے اوپر جو ہے نا مچھلی کو لے آتا، اور اتنی مچھلیاں جمع ہو جاتی پانی کے اوپر، اتنی مچھلیاں جمع ہو جاتی کہ نیچے کا پانی نظر نہیں آتا تھا، ساری کی ساری اوپر مچھلی 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 نظر آتی تھی. اس کثرت سے جو ہے نا مچھلی جمع ہو جاتی تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا، یعنی بنی اسرائیل نے جب یہ کیفیت دیکھی تو شکار کرنے کے لیے ایک حیلہ انہوں نے نکالا، ایک بہانہ انہوں نے تلاش کیا کہ دریا کے کنارے پر جو ہے نا ایک حوض بنا دیا، ایک کھڈا بنا دیا، اور دریا سے پانی اور مچھلی آنے جانے کے لیے دریا اور کھڈے کے درمیان میں نالیاں بنا دی. جب ہفتے کا دن ہوتا تو پانی کی موت سے مچھلیاں حوض میں چلی جایا کرتی تھی، آ جاتی تھی. اور حوض چونکہ جو ہے نا گہرا تھا، کھڈا بہت گہرا تھا، اور پانی ان کھڈوں میں جو ہے نا کم تھا، کیونکہ پانی تو نیچے ہوتا تھا اور مچھلیاں جو ہے نا پانی کے اوپر ہوتی تھی. اس لیے مچھلیوں کی کثرت کی وجہ سے مچھلیاں زیادہ سے زیادہ حوض میں چلی جایا کرتی تھی، اس کھڈے میں جایا کرتی تھی، اور پانی کم جایا کرتا تھا. تو اب مچھلیاں جب کھڈے میں آ جایا کرتی تھی تو جانے کا واپس جو ہے نا نام و نشان نہیں ہوتا تھا، جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا کہ واپس جو ہے مچھلیاں سمندر میں چلی جائے، دریا میں چلی جائے، کیونکہ پانی جو ہے نا نیچے ہوتا تھا، پانی کم ہوتا تھا اس میں. تو یہ بہانہ انہوں نے تلاش کیا، اور جب ہفتے کا دن گزرتا تھا، گزرتے ہی جو ہے اتوار کے دن وہ ان مچھلیوں کا شکار کر لیا کرتے تھے، اور ان کھڈوں میں سے جو ہے حوضوں میں سے مچھلیوں کو نکال لیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا اس بات کو دیکھا تو ان سے ناراض ہو گئے اللہ رب العزت. اب ان میں جو ہے نا 3 قسم کے لوگ ہو گئے. ایک تو وہ تھے جو خود حیلہ نہ کرتے تھے اور لوگوں کو منع بھی کرتے تھے، یعنی حیلہ نہ کرنے والے بھی موجود تھے اور لوگوں کو منع بھی کرتے تھے. ایک قسم کے لوگ یہ تھے. اور دوسرے وہ لوگ تھے جو خود تو حیلہ نہ کرتے تھے مگر اور لوگوں کو منع بھی نہ کرتے تھے. اور تیسری قسم وہ لوگ تھے جو حیلہ بھی کرتے تھے اور لوگوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے. تو یہ 3 قسم کے لوگ تھے. منع کرنے والے 12,000 آدمی تھے جنہوں نے حیلہ نہیں کیا تھا، جنہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تھا. یہ تقریباً جو ہے نا 12,000 لوگ تھے. یہ تو جو ہے نا بچ گئے. جب اللہ رب العزت نے
ان کے اوپر غصہ کیا تو اللہ کی لعنت ان کے اوپر برسی، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا. تو اللہ نے سب کو جو ہے نا جتنے بھی حیلہ کرنے والے تھے اور لوگوں کو منع نہیں کرنے والے تھے ان کو اللہ رب العزت نے بندر بنا دیا. اللہ نے خود بیان فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بس ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. آج بھی دیکھو کہ یہ بنی اسرائیل اللہ کے عہد کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہے. پوری دنیا میں کہ معاہدے کو انہوں نے توڑ دیا، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. فلسطین میں بچوں کا قتل کیا گیا، بم ڈال کر کے عورتوں کو جو ہے نا ختم کر دیا گیا، مردوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو ختم کر دیا گیا. ان سے جو معاہدہ کیا گیا تھا اس معاہدے پر قائم نہیں رہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے شہر میں جو لوگ رہا کرتے تھے 70,000 بنی اسرائیل، 12,000 کو چھوڑ کر ان میں سے تقریباً جو ہے نا معاہدے کو انہوں نے توڑ دیا. اللہ کے حکم کو نہیں مانا، عہد کرنے کے بعد میں عہد کی پاسبانی نہیں کی، آپس میں جو سمجھوتا تھا سمجھوتے پر عمل نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا. آج بھی یہ صورتن تو جو ہے نا بندر نہیں ہے، لیکن اندرونی اعتبار سے جو ہے نا بندر سے بھی گئے گزرے ہیں، گدھے سے بھی گئے گزرے ہیں. ان کو سمجھانے کے باوجود ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی. تو کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرے. اگر ہم نے اللہ کے احکام پر عمل نہیں کیا، ظاہراً اگر ہمارا مسخ نہیں ہوا، چہرہ مسخ نہیں ہوا، چہرہ تبدیل نہیں ہوا، لیکن معنوی طور پر جو ہے نا اللہ رب العزت وہ خصائل اور وہ عادات اور وہ چیزیں یعنی جو بندر کے اندر ہوتی ہے، گدھوں کے اندر ہوتی ہے، وہ چیزیں اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دیں گے، اندرونی طور پر پیدا کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکام پر ہم نے عمل نہیں کیا. اگر ہم اللہ کے حکام پر عمل کر لیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے نا ہم لوگوں کو دونوں جہاں میں عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.